باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمۃ بضعۃ منی من اذاہا فقد اذانی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ زمانہ خاک سمجھے گا جو رفعت فاطمہ کی ہے، زمانہ خاک سمجھے گا جو رفعت فاطمہ کی ہے، نبی تعظیم کرتے ہیں وہ عظمت فاطمہ کی ہے۔ پدر سید پسر سید شریک زندگی سید، پدر سید پسر سید شریک زندگی سید، یا یوں کہیے کہ ہر رخ سے سیادت فاطمہ کی ہے۔ کربلا معلی بین الحرمین سے مجھے یہ سعادت نصیب ہوئی کہ میں ام الحسنین نبی کی بیٹی علی کی زوجہ بطول عذرا فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ان کے حوالے سے کچھ گفتگو کروں تو یہ میرے لیے انتہائی خوش بختی کی بات ہے کہ کریم کربلا امام حسین کے شہر سے امام حسین کی مادر کے حوالے سے، پاک ماں کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ۔ تو معروف حدیث پڑھی ہے، اللہ کے پاک حبیب حسنین کے پاک نانا، نبیوں کے سردار، صادق اور امین، نبی فرماتے ہیں فاطمہ تو بضعۃ منی، کہ بطول میرا ٹکڑا ہے۔ بعض ترجمہ کیا جاتا ہے میرے جگر کا ٹکڑا ہے، تو احادیث میں ایسے کوئی لفظ نہیں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں فاطمہ مجھ محمد کا ٹکڑا ہے۔ اگر میں نبی ہوں تو فاطمہ نبوت کا ٹکڑا ہے، اگر میں رسول ہوں تو فاطمہ رسالت کا ٹکڑا ہے۔ اور یہ جو بضعت کا لفظ ہے یہ اللہ کے پاک حبیب نے مولا امیر علیہ السلام کے لیے بھی استعمال کیا، فرمایا علی بضعۃ منی۔ پھر یہی لفظیں امام رضا علیہ السلام کے لیے بھی اللہ کے پاک حبیب نے فرمایا ستدفن بضعۃ منی فی ارض خراسان، کہ میرا ٹکڑا ہی ارض خراسان پر دفن ہوگا۔ اور امام حسن علیہ السلام کے بارے میں یہ لفظیں موجود ہیں کہ حسن بھی میرا ٹکڑا ہے۔ تو یہ جناب سیدہ کے بارے میں بھی فرما رہے ہیں کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں من اذاہا فقد اذانی، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی، جس نے بطول کو تکلیف دی، جس نے ام الحسنین کو تکلیف دی، دکھ دیا، رنج کیا، فقد اذانی، اس نے گویا کہ مجھ محمد کو تکلیف دی، اس نے گویا کہ مجھ محمد کو رنج کیا۔ اب اس حدیث پاک سے واضح ہے کیونکہ کہ انی سلم لمن سلمکم، دعا زیارت کے جملے موجود ہیں، انی سلم لمن سلمکم وحرب لمن حربکم۔ اور حدیث قصہ میں بھی یہ فرمایا
کہ جن سے یہ سلو کریں گے میں ان سے سلو کروں گا، جو ان سے جنگ کریں گے میری ان سے جنگ ہوگی۔ اور اس حدیث میں فرما رہے ہیں جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، یعنی اب بطول کی تکلیف اکیلی بطول کی تکلیف نہیں، اب ام الحسنین کو رنج کرنا صرف ام الحسنین کو رنج کرنا نہیں بلکہ محمد مصطفیٰ کو رنج کرنا ہے، بلکہ محمد مصطفیٰ کو تکلیف پہنچانا ہے۔ اور پھر یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے، سورہ احزاب کا فیصلہ ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ، فرمایا وہ لوگ جو اللہ کو تکلیف دیتے ہیں یا وہ لوگ جو اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ اب نتیجہ صغرا اور کبرا ملا کے تو یہی نکلتا ہے، کیونکہ بطول کو تکلیف دینا اللہ کو تکلیف دینا ہے، محمد مصطفیٰ کو تکلیف دینا ہے، اور محمد مصطفیٰ کو تکلیف دینے والے پر اللہ نے قرآن میں لعنت کی ہے۔ تو نتیجہ یہی نکلا کہ جس نے بھی جہاں پر بھی جس شکل میں بھی جس حالت میں بھی بطول کو تکلیف دی اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ فاطمہ سلام اللہ علیہا یہ وہ عظیم نام ہے جو اللہ کے اس فاطر السماوات والارض سے ہے، اور فاطمہ یہ نام ہی ایسا ہے، پہلے اسی نام پہ بات ہونی چاہیے کہ بے حق فاطمہ، اے الہی تجھے فاطمہ کا واسطہ اور تو فاطر السماوات والارض ہے۔ البتہ یہ لفظ فاطمہ پوچھا گیا مولا سے، مولا لماذا سمیت فاطمہ، تو فاطمہ کا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا؟ تو مولا نے فرمایا یہاں پہ دو وجوہات بیان ہوتی ہیں۔ ایک مقام پہ معصوم فرماتے ہیں کہ لأنہا فوتمت من التمس، اس لیے ان کا نام فاطمہ رکھا گیا ہے کہ یہ رجس سے دور ہیں، کہ یہ حدث سے دور ہیں، یہ رجس سے دور ہیں، نجاست ان کے قریب آ نہیں سکتی۔ تمس عمومی طور پہ ان الفاظ کو کہتے ہیں، اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ اسباب جس سبب سے کچھ دنوں کے لیے کچھ مستورات پر، مثلا کسی عورت پر، کسی مستور پر نماز جو ہے نا وہ نہیں پڑھ سکتی، مثلا مسجد میں نہیں جا سکتی، وہ اس کا سبب کیا ہوتا ہے، وہ کیوں نہیں جا رہی ہوتی، نماز کیوں نہیں پڑھ رہی ہوتی، وہ حالت تمس میں ہوتی ہے۔ تو اب یہاں پہ مولا نے فرمایا کہ ان کا نام فاطمہ اس لیے ہے لأنہا فوتمت من التمس، کہ بطول تمس سے دور ہیں، بطول سے تمس دور ہے، یعنی بطول کے ہاں پاکیزگی ہی پاکیزگی ہے، اور بطول کہتے ہی اسے ہیں نا کہ جہاں پاکیزگی ہی پاکیزگی ہو۔ اور ہاں مولا حسن علیہ السلام بطول کے بیٹے ہیں، فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ 15 ماہ رمضان کو مولا حسن علیہ السلام کی آمد کا دن ہے، تو 15 ماہ رمضان کا بی بی کا روزہ قضا نہیں ہے، 15 ماہ رمضان کی وقت صبح کی نماز قضا نہیں ہے، یعنی وہ اسباب جو عام مستور کے لیے عبادت سے روک دیں، بطول ان سے بالا ہے، بطول ان سے بلند ہے۔ اور دوسرا سبب فاطمہ یہ نام کیوں رکھا گیا، تو پھر وہاں پہ امام معصوم فرماتے ہیں کہ فوتمت شیعتہا من النار، کہ اس لیے یہ نام رکھا گیا ہے کہ فوتم کا معنی ہے جدا کرنا، چھڑوا لینا، کہ فاطمہ اپنے شیعہ کو، اپنے محبوں کو، اپنے منتدار کو جہنم سے چھڑا لیں گی، آگ سے چھڑا لیں گی۔ کتنا چھڑوائیں گی، کیسے چھڑوائیں گی، کتنی شفاعت کریں گی کہ جب قیامت کے دن ایک بندے کو اس کے گناہوں کی وجہ سے، اس کے عصیان کی وجہ سے فرشتے
جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے تو اس وقت فاطمہ کہے گی پالنے والے یہ جس کو جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں اس کے عصیان اور گناہوں کی وجہ سے میں دیکھ رہی ہوں کہ اس کی پیشانی کے اوپر لکھا ہے کہ یہ ہم سے محبت کرتا تھا۔ تو اس وقت آواز قدرت آئے گی کہ صرف اسی ایک کی نہیں بلکہ اہل محشر میں سے جس کی تو چاہے شفاعت کر دے تیری شفاعت یہاں پہ قبول ہوگی اور اس کو جہنم سے چھڑا لیا جائے گا۔ فاطمہ یعنی جہنم سے چھڑانے والی۔ اور معروف حدیث ہے جب امام صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا اور کہا گیا مولا حدثنی بحدیث کہ مولا ہمیں ایک ایسی حدیث بیان کریں کہ وہ حدیث جب میں آپ کے محبوں کو سناؤں تو آپ کے محب خوش ہو جائیں۔ تو اس وقت مولا نے جو حدیث بیان کی وہ بھی اسی فاطمہ کے اس معنی کے ارد گرد ہی گھومتی ہے۔ تو اس وقت مولا فرماتے ہیں کہ قیامت کا جب دن ہوگا، عرصہ محشر ہوگا، میدان محشر ہوگا، تو وہاں پہ انبیاء کے لیے تخت لگائے جائیں گے اور ان انبیاء کے تختوں میں سے سب سے بلند تخت جو ہوگا وہ نبیوں کے سردار کا ہوگا، محمد مصطفیٰ کا ہوگا، فاطمہ کے بابا کا ہوگا۔ بطول کے بابا نبیوں کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس تخت پر جلوہ افزوں ہو گئے اور کہا جائے گا اے محمد مصطفیٰ اختب خطبہ دے۔ اللہ کے حبیب نبیوں کے مجمع میں خطبہ بیان فرمائیں گے اور وہ ایسا خطبہ ہوگا کہ کسی نبی نے کبھی ایسا خطبہ نہیں سنا ہوگا۔ اس کے بعد اوصیاء کے لیے منابر لگائے جائیں گے، نبیوں کے وصیوں کے منبر لگائے جائیں گے۔ انبیاء کے منابر کے درمیان میں سب سے بلند منبر آخری نبی کے محمد مصطفیٰ کے وصی کا ہوگا۔ جیسے نبیوں میں ہمارے نبی کا منبر بلند تھا نا، اسی طرح وصیوں میں ہمارے نبی کے وصی علی مرتضیٰ کا منبر سب منبروں سے بلند ہوگا۔ علی مرتضیٰ فاطمہ کے شوہر، حسنین کے بابا، نفس محمد مصطفیٰ اس منبر پر بیٹھیں گے اور اس منبر پر بیٹھنے کے بعد کہا جائے گا یا علی اختب، اے علی خطبہ دے۔ تو علی مرتضیٰ خطبہ بیان فرمائیں گے۔ ایسا خطبہ ہوگا کہ ایسا خطبہ کسی وصی نے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ اس کے بعد ان خطبوں کے بعد سبطیں نبی انبیاء کی اولاد کے منبر لگائے جائیں گے اور ان میں سب سے بلند منبر حسنین کے ہوں گے۔ حسنین خطبہ دیں گے۔ اس وقت خطبوں کے بعد آواز قدرت آئے گی لمن الملک اليوم، آج کس کا ملک ہے، آج کس کی قدرت ہے، ولمن الکرم اليوم، آج کس کے پاس کرم ہے۔ تو سب کہیں گے للہ القہار الواحد، اللہ کے پاس کرم ہے، اللہ کے پاس عزت ہے۔ تو اس وقت آواز قدرت آئے گی وہ کرم جو میرے پاس ہے، وہ عزت جو میرے پاس ہے، میں وہ کرم، میں وہ مقام، میں وہ عزت، میں ایسی ہی عزت اور ایسا ہی مقام بخشتا ہوں 5 ہستیوں کو، محمد مصطفیٰ کو، علی مرتضیٰ کو، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو، حسنین کو۔ اس کے بعد آواز آئے گی کہ ایک ناکہ پیش کی جائے جس پہ سوار ہو کے محمد مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہا جس کے اوپر سوار ہو کے جنت کی طرف جانا چاہتی ہے۔ اس وقت
ایک خوبصورت ناکہ پیش ہوگی جس کے اوپر ایک نور کا ممبر لگا ہوگا۔ اس نور کا کجاوا، اس نور کے ممبر کے اندر محمد مصطفیٰ کی بیٹی تشریف لیں گی، اس میں بیٹھیں گی جس کے باہر رحمت ہی رحمت ہوگی، جس کے اندر شفاعت ہی شفاعت ہوگی۔ اس ناکہ کو جنت کی طرف چلایا جائے گا اور چلانے سے پہلے ایک آواز آئے گی، اے انبیاء، اے اوصیاء، غضوا ابصارکم ونکسوا رؤوسکم۔ انبیاء، اوصیاء، سر جھکا دو، آنکھیں بند کر دو۔ فاطمہ گزر رہی ہے، حسنین کی ماں گزر رہی ہے، بطول گزر رہی ہیں، سر جھک جائیں گے، اہل معاشر کی آنکھیں نیچی ہو جائیں گی۔ اب حوروں کے حلقے میں بطول کی یہ عالی شان سواری چلتی ہوئی جنت کے دروازے پہ پہنچے گی۔ بس جو ہی جنت کے دروازے پہ پہنچے گی، التفت فاطمہ تو بطول مڑ کے دیکھیں گی، آواز قدرت آئے گی، فاطمہ جنت تیری مشتاق ہے، جنت تیرے انتظار کر رہی ہے۔ اگر تو جنت میں داخل ہوگی تب کوئی اور جنت میں داخل ہوگا، تو دروازے پہ رک کے پیچھے کیوں مڑ کے دیکھ رہی ہے؟ تو اس وقت فاطمہ کہیں گی، حسنین کی ماں کہیں گی، بطول کہیں گی کہ پالنے والے میں تو جا رہی ہوں، اور میرے محب، میرے حسین کے محب، ہمارے منتدار، ہمارے شیعہ۔ اس وقت آواز قدرت آئے گی، فاطمہ مڑ کے اہل محشر میں دیکھ، اور دیکھ ان میں سے جس جس کے دل میں تیری محبت ہے، تیرے بابا کی محبت ہے، تیرے شوہر کی محبت ہے، تیرے بیٹوں کی محبت ہے، ان کی تو شفاعت کر، میں تیری وہ شفاعت قبول کروں گا، میں ان کو بغیر حساب کے داخل جنت کروں گا۔ اب بطول جس جس کا چاہیں گی، اب محمد کی بیٹی جس جس کا چاہیں گی، جس جس کے دل میں محبت آل محمد ہوگی، اس کی شفاعت کریں گی۔ اب فاطمہ سلام اللہ علیہا داخل جنت ہوں گی کہ فاطمہ کے شفاعت کردہ یہ محب دروازہ جنت پہ پہنچ کے رک جائیں گے اور پیچھے مڑ کے دیکھیں گے۔ پھر آواز قدرت آئے گی، یا محبی اے فاطمہ، اے بطول کے محبو، اے بطول کے شفاعت کر دو، تمہارے نامہ اعمال میں نے کھلوائے بھی نہیں، بطول کی وجہ سے تمہارے گناہوں سے درگزر کیا، حسنین کی ماں کی وجہ سے تمہاری خطائیں معاف کر دیں، علی کی زوجہ کی وجہ سے تمہیں جنت عطا کر دی، محمد کی بیٹی کی وجہ سے دروازے پہ پہنچ کے تم کیوں رک گئے ہو؟ اس وقت وہ کہیں گے، پالنے والے ہم چاہتے ہیں اہل محشر کو ہماری قدر بتا، ہماری عظمت بتا، ہمارا مقام بتا۔ اس وقت آواز قدرت آئے گی، اگر چاہتے ہو کہ اہل محشر کو تمہاری عزت و عظمت و مقام و رتبے کا پتہ چلے تو مڑ کے دیکھو اور غور سے دیکھو، ان میں سے جس جس نے تم پہ کوئی احسان کیا تھا، جس نے تمہیں کھلایا تھا فاطمہ کی محبت میں، جس نے تمہیں پلایا تھا فاطمہ کی محبت میں، جس نے تم پہ کوئی احسان کیا تھا بطول کی محبت میں، تم ان کی شفاعت کرو، اے بطول کے محبو، میں تمہاری وہ شفاعت قبول کروں گا۔ مولا فرماتے ہیں اس دن فاطمہ تلتقط شیعتہا اپنے شیعہ کو اس طرح چن لیں گی، کما یلتقط طیر الحب الجید من الحب الردی، ایسے چن لیں گی جیسے ایک پرندہ گندے دانوں میں سے اچھے دانوں کو چن لیتا ہے۔ اس کے بعد کوئی نہیں بچائے گا سوائے کافرین کے، مشرکین کے اور منافقین کے۔ جب وہ بچ جائیں گے تو وہ کہیں گے، ہائے کاش، ہائے افسوس،
فما لنا من الشافعین، آج ہماری شفاعت کرنے والا کوئی نہیں، کاش آج اگر ہمیں پلٹا دیا جائے تو ہم مومن بن کے آئیں گے۔ تو قرآن کہتا ہے ہرگز نہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ان کو اگر پلٹا بھی دیا جائے تو یہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ ہے وہ اسم، یہ ہے وہ نام، یہ ہے وہ لفظ فاطمہ جس کا مفہوم یہی ہے کہ بطول اپنے محبوں کو، فاطمہ اپنے محبوں کو جہنم کی آگ سے بچا لیں گی۔ فاطمہ بھی نام ہے، اسی طرح بی بی کے ناموں میں سے ایک نام ہے زہرا، جس کا معنی ہے روشن یا روشن ہو جانا۔ تو یہ نام کس لیے ہے؟ یہ بھی اس لیے ہے کہ جب بی بی اس دنیا میں تھیں اور بی بی نماز پڑھتی تھیں، جوں ہی بی بی محراب میں آتی تھیں، مصلی عبادت پہ آتی تھیں، تو اس وقت فوراً زمین و آسمان چمک پڑتے تھے۔ مدینے کے لوگ کہتے ہیں ہمارے کپڑوں کے رنگ زرد ہو جاتے تھے، ہمارے کپڑوں کے رنگوں میں روشنی آ جاتی تھی، ہمیں پتہ چل جاتا تھا کہ بطول مصلی عبادت پہ ہیں۔ ایک یہ وجہ کہ بی بی کو زہرا کہا گیا، دوسری یہ وجہ کہ قیامت جنت میں جو نور ہوگا وہ اسی بی بی کی وجہ سے ہوگا، وہ اسی بی بی کے سبب سے ہوگا۔ بلکہ روایت کے لفظ موجود ہیں کہ اچانک اہل جنت بیٹھ کے پوچھیں گے کہ پالنے والے، یہ جنت اچانک اتنی منور کیوں ہو گئی ہے، اتنی روشن کیوں ہو گئی ہے؟ تو اس وقت آواز قدرت آئے گی کہ فاطمہ کسی بات پہ مسکرائی ہیں، یہ ان کی مسکراہٹ کا نور ہے، یہ ان کے مسکراہٹ کی وجہ سے یہ اتنا نور ہے۔ تو فاطمہ بے شک وہ ہیں جو اپنے شیعوں کو، اپنے محبوں کو آگ سے چھڑانے والی ہیں۔ بلکہ روایت موجود ہے، لفظ موجود ہیں اس بی بی کے بارے میں، بی بی کی اس عظمت کے بارے میں، کہ جب اللہ نے زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، فرشتے سب کچھ خلق کیا تو کائنات میں اندھیرا تھا، روشنی نہیں تھی، کیونکہ اللہ نے سب کچھ خلق کرنے کے بعد اندھیرا خلق کیا، ظلمت خلق کی، تو یہ اتنا اندھیرا تھا کہ وہ فرشتے جو پہلے عبادت میں مصروف تھے تو اب اللہ مان، اللہ اکبر، الحفیظ کی صدائیں دینے لگے اور کہنے لگے پالنے والے یہ کیسا اندھیرا ہے، پالنے والے ہمیں اس اندھیرے سے بچا۔ عبادت کرتے کرتے اچانک وہ اپنی دعاؤں میں مصروف ہو گئے، تو اس وقت اللہ نے بطول کے نور کو، فاطمہ کے نور کو اپنے عرش کے ساتھ ایک قندیل بنا کے چمکایا۔ جب وہ نور چمکا تو اس نور سے کائنات روشن ہو گئی۔ بس کائنات کا روشن ہونا تھا کہ فرشتوں نے دوبارہ اپنی تسبیحاں سنبھالیں اور اپنی عبادت میں مصروف ہو گئے، جو سجدے میں تھا، جو رکوع میں تھا، جو قیام میں تھا، جو جس تسبیح میں تھا۔ اب کیونکہ بطول کے نور کی وجہ سے فرشتوں کی یہ تسبیحاں شروع ہوئیں، تو اب اللہ نے فرمایا اے فرشتو، تم میری تسبیح کر رہے ہو بطول کے نور کی وجہ سے، تو میں اپنی عزت اور جلالت کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ قیامت تک تمہاری ہونے والی اس تسبیح کا ثواب میں بطول کے محبوں کے نامہ اعمال میں لکھوں گا، میں فاطمہ کے محبوں کے نامہ اعمال میں لکھوں گا۔ تو وہ فاطمہ کہ جس کے بارے میں فرمایا جس نے ان کو اذیت دی، اس نے اللہ کو، اس نے رسول کو اذیت دی، اور قرآن کہتا ہے جس نے رسول کو اذیت دی اس کے اوپر قرآن کہتا ہے اللہ کی لعنت ہے۔ اللہ اکبر، کہ جس کے بارے میں اللہ کے حبیب بار بار یہ فرماتے رہے کہ اس کے اوپر جس نے بھی بطول کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، تو اللہ جانے اس کے اوپر کیا گزر گئی۔ بس اس کے اوپر یہ گزر گئی کہ اپنے بابا کے بعد فرماتی تھی یا ابتے، بابا تیرے بعد جو مصیبتیں مجھ پر آئی ہیں، اگر یہ مصیبتیں
دنوں پر آتی تو رات میں تبدیل ہو جاتی، اگر یہ مصیبتیں پہاڑوں پر آتی تو ریزہ ریزہ ہو کے اڑ جاتے۔ یہ مصیبتیں اس وقت کی تو نہیں ہیں، اس وقت بھی ہیں۔ بین الحرمین سے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو جب شام ہوتی ہے نا، جتنے بھی حرم ہیں وہ روشن ہو جاتے ہیں، جتنے بھی حرم ہیں ان میں روشنی آ جاتی ہے، لیکن وحید قبر سیدہ ہے، وحید قبر بطول ہے جو آج تک روشن نہیں ہے، جہاں پہ آج تک چراغ نہیں جلا۔ ہماری دعا ہے کہ جو پردہ غیب میں بیٹھا ہے اس کا جلد ظہور ہو، تاکہ آ کے آل محمد کا انتقام لے سکے۔ وَلَعنَةُ اللہِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ وَصَلَّى اللہِ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ۔